زمانہ جاہلیت تھا تب بیٹی کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا، اس حوالے سے ذرا فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں جو سلوک کیا جاتا تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پڑھیں تو تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہی بیٹی کی پیدائش کسی بھی گھر میں ہوتی تھی تو اس کو اسی وقت اٹھا کر زندہ قبر کھود کر اس کو زندہ کنویں میں جو ہے نا قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کا واقعہ یوں سماعت فرمائیں کہ داہیہ کلبی ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کے جو شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ داہیہ کلبی اتنی خوبصورت شخص تھے، اتنی خوبصورت صحابی تھے کہ وہ اپنے چہرے پر ہر وقت نقاب ڈالتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ ہر وقت چہرے پر کپڑا کیوں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اتنی خوبصورت تھے کہ آپ کے حسن کی وجہ سے کوئی عورت آپ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس گلی سے داہیہ کلبی گزرتے تھے اس گلی کے گھر کے جو دروازے ہوتے تھے عورتیں جمع ہو کر آپ کا انتظار کرتی تھی اور آپ کے حسن کو دیکھتی تھی۔ اتنا خوبصورت داہیہ کلبی تھے، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ داہیہ کلبی کو اتنا حسین و جمیل شخص اور مسلمان نہیں ہے، تو آپ آئے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور دعا کی کہ اے اللہ داہیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ صبح ہوئی، داہیہ کلبی رسول اللہ کے قدموں میں آیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی کالی کملی والی چادر نیچے بچھائی اور داہیہ کلبی کو بٹھانے کے لیے اور حکم دیا، تو داہیہ کلبی نے اس چادر کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگایا اور چوما اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ داہیہ کلبی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں تو کلمہ تو پڑھ لوں لیکن میں نے گناہ اتنے کیے ہوئے ہیں کہ تیرے رب نے مجھے بخشنا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں؟ تو داہیہ کلبی نے کہا کہ میں 700 افراد کے قبیلے کا سردار ہوں اور 70 بچیوں کو جو زندگی اپنے ہاتھ کے ساتھ زندہ دفن کیا ہوا ہے۔ اتنا بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے، تیرے رب نے مجھے بخشا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے اللہ کا پیغام رسول اللہ کو دیا اور رسول اللہ نے حضرت داہیہ کلبی کو کہا کہ پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے، اگلے گناہوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو داہیہ کلبی پھر رونے لگ گئے۔ تو رسول اللہ نے پھر سوال کیا کہ اے داہیہ کلبی اب کیوں روتے ہو؟ تو داہیہ کلبی نے کہا اب بھی ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، میں سفر پر جانا تھا، میرے گھر اہلیہ جو ہے نا حمل سے تھی، اس کے ہاں ولادت ہوئی، تو سفر سے میں جب نکل رہا تھا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اگر گھر کے اندر بچے کی ولادت ہو تو اس کی تو کفالت کرنی ہے، لیکن اگر بچی کی ولادت ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا ہے۔ کافی عرصے بعد جب میں گھر آیا دروازے پر دستک دی تو بیٹی نے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور میرے قدموں میں پڑ گئی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی بابا جان اتنی دیر کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی عرصہ میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن داہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کو دیکھا تو مجھے غصہ آیا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اس کو زندہ دفن کر دینا ہے، لیکن ماں نے توتلے انداز کے اندر محبت بری باتیں سکھائی ہوئی تھی۔ اب میں نے بیٹی کو پکڑا اور جنگل کی طرف لے کر چلا۔ بیٹی کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے کہ بابا شاید مجھے اپنے نانا کے گھر لے کے جا رہے ہیں یا کہیں بازار لے کے جا رہے ہیں کہ مجھے کھلونے لے کر دیں گے یا مجھے کپڑے لے کر دیں گے کہ میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں لیکن ایک کپڑے کے اندر ایک سوٹ کے اندر گزار دی ہے۔ لیکن بچی کو یہ معلوم نہیں تھا۔ جب جنگل آتا ہے تو داہیہ کلبی نے بیٹی کو ایک جگہ پہ بٹھایا اور خود قبر کھودنے میں شروع ہو گئے۔ اب سورج اپنی جو ہے نا تپش برسا رہا تھا۔ بیٹی نے جب باپ کو دیکھا کہ باپ قبر کھود رہا ہے، جب پیاس لگتی تو بیٹی اپنے کپڑے کے ساتھ اس باپ کا جو ہے نا پسینہ صاف کرتی تھی، اور جب باپ کو پیاس لگتی تو وہی بیٹی پانی بھر کے باپ کو پلاتی تھی، لیکن بیٹی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قبر اسی کے لیے کھودی جا رہی ہے۔ جب سورج کی تپش زیادہ ہوئی تو بیٹی نے کہا بابا جان گھر چلتے ہیں، شام کو آئیں گے یا صبح آ جائیں گے۔ تو باپ نے بیٹی کی ایک بھی نہ سنی
جب قبر کھود دی گئی تو باپ نے بیٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسی قبر کے اندر ڈال دیا اور ریت ڈالنا شروع کر دی. بیٹی نے سمجھا شاید میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، اور بیٹی بھی اندر کھیل رہی تھی. لیکن جب بیٹی کے سینے تک ریت پہنچتی ہے، مٹی پہنچتی ہے، تو بیٹی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے، اے اللہ، جس کملی والے کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کملی والا آئے گا اور بیٹیوں کے مقام کو اور ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو بلند کرے گا، آج اس کو ابھی بھیج دے. تو جب صحرا کے اندر بیواؤں کی دعائیں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی چیخیں اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکرائی، تو اللہ نے آمنہ بی بی کے آغوش کے اندر محمد عربی کو بھیجا. اور اسی دور کے اندر، جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسی دور کے اندر رسول اللہ نے اسلام کا علم بلند کیا اور آواز حق بلند کر کے یہ اعلان کیا کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو رسول اللہ نے اسی زمانہ جاہلیت کے اندر جو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اسی دور کے اندر بیٹی کے مقام کو اور اس کی شان کو اور اس کی عظمت کو بلند کر کے کہا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور کفالت کی، تو جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے شہادت والی انگلی اور یہ ساتھ والی انگلی آپس میں ساتھ ساتھ ہے. تو ہم سب کو بیٹیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، اپنی ماؤں کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، جو آج کا ہمارا موضوع تھا وہ تھا بیٹی کی فضیلت کے حوالے سے. حضرت علامہ قاری محمد عرفان عطاری قادری صاحب موضوع کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی کے دل کا قرار زہرا، حیا کا روشن مینار زہرا، علی ہیں باب علوم جگ میں وقار سے پر وقار زہرا، حسین و منی کے تاج والا بھی تیرے قدموں میں بیٹھتا ہے، زمانے بھر سے الگ ہے